بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین، مساجد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اہم اور عظیم الشان مقام رکھتی ہیں اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن مسجد کے آداب اور ان میں سرزد ہونے والی کمزوریاں وہ بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، ان میں اگر عبادت ہوگی تو وہ اللہ کی ہوگی، ریاضت کرنی ہے تو اللہ کی ہوگی، ذکر اذکار کرنا ہے تو اللہ کا ہوگا، تلاوت قرآن کرنی ہے تو محض اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو ویسے بھی غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، مسجد کے اندر تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ غیر کی عبادت کرنا حرام ہے، مسجد کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد کے آداب کے اندر شامل ہے کہ آپ مسجد میں اگر داخل ہوں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، اور مسجد کے آداب کے اندر شامل ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ مسجد کا احترام کریں اور وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، یا تلاوت قرآن کریں یا نماز پڑھیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، ہاں اعتکاف اس کے اندر شامل ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، مثال کے طور پر دنیاوی گفتگو ہو گئی یا دنیاوی معاملات ہو گئے، ان سب کی ممانعت ہے، آپ مسجد کے اندر نہیں کر سکتے۔ دنیا کی گفتگو اور دنیا کی معاملات آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کریں، یہ مسجد کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ ان سے رکنا، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور ان سب کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے، چونکہ انسان ہے۔ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کان الانسان ضعیفا، انسان انتہائی کمزور پیدا کیا گیا ہے، انتہائی کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں کمزوری ہو گئی تو قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس سے معافی مانگے، یا اللہ ہم تیرے گھر میں تھے، ہم سے بے ادبی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما۔ اب ظاہر ہے دنیا کے اندر اگر آپ کسی مقام پر جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، تو انتہائی معزز بن کر جاتے ہیں، انتہائی مؤدب بن کر جاتے ہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے پیار بھرے لہجے میں آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ادب کے ساتھ ان کے پیش آتے ہیں، احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر یہ بارگاہ جس کو مسجد کہتے ہیں، یہ تو احکم الحاکمین کا گھر ہے، یہ تو کائنات کے رب کا گھر ہے۔ ہم دنیا والوں کی قدر کرتے ہیں، ہم دنیا والوں کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنی جان صرف کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر یہ تو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو ساری مخلوقات کا خالق ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ یہاں اتنا ادب ہونا چاہیے جتنا ہم دنیا والوں کا کرتے ہیں، اس سے کم زیادہ ادب ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ لیکن پھر بھی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ باقی مساجد یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے لوگ جو ہے وہ اپنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لوگ آ کر عبادت کرتے ہیں۔ اب مسجد کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، جن کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، معطر ہو کے، انتہائی بن سور کے مسجد کے اندر داخل ہوں۔ پھر مسجد کے احترام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ادب کرنا ضروری ہے مسجد کا۔ آج کا دور ہے کیونکہ ہر بندے کی جیب میں موبائل فون ہوتا ہے، تو ادب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ موبائل فون بند کر دیا جائے تاکہ دنیا والوں سے رابطہ ختم ہو اور خالق سے،
دنیا والوں کے رب سے جو ہے وہ اپنا بھی رب ہے، دنیا والوں کا بھی رب ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس سے رابطہ جوڑ لیا جائے، آ کر تحیت المسجد ادا کی جائے، اس کے بعد اگر وقت ہے نوافل ادا کیے جائے، اور اگر وقت ہے سنتیں ادا کی جائیں، اور اگر وقت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نماز کا ٹائم ہو با جماعت نماز ادا کی جائے، اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے معاف فرما، ہماری اس عبادت اور ریاضت کو، اپنے گھر میں آنے کو قبول فرما۔ ٹھیک ہے، یہ ساری آداب کی چیزیں ہیں۔ باقی اعتکاف آپ کسی بھی وقت، اگر فقہا نے لکھا ہے اگر آپ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ ہم اعتکاف کی نیت سے، نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ جتنا وقت مسجد میں رہیں گے، اگر کوئی اور کام نہ کر سکے تو اعتکاف کا ثواب تو آپ کو ملتا ہی رہے گا۔ باقی رمضان المبارک میں اعتکاف جو ہے وہ لازم ہوتا ہے ان افراد پر جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پورے محلے پر یا پوری سوسائٹی پر نہیں، ہاں چند آدمی بیٹھ گئے کافی ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ مسجد کے یہ سارے جتنے آداب ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی گفتگو سے بھی پرہیز کریں، دنیاوی معاملات سے بھی پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔